بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ پیش خدمت ہوں میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جو والدین کے بغیر وجود میں آئے، حکم الہی ہوا تو آپ پیدا ہوئے، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور مٹی سے بنائے گئے، ایسی ہستی کہ جن کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ جب انسان نے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا کیا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بے کراں سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض ہر چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام و سکون اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائی۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیسیں ہیں۔ یہ تمام معدنیات وغیرہ جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکال سکے اور اپنے لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی ہم جسے انسان کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آج ہم انہی کے بارے میں تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں۔ ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے، تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ ابلیس نے جواب دیا، آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونے کے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں۔
جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی حوا بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آدم آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے دنیا کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اوندا اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے جب دل اداس رہنے لگا تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم ہے وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت ہے، اور اسی میں تمام انسانوں کی بھلائی ہے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم پر چلیں، نیک کام کریں اور دوسروں کا دل دکھانے سے بچیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں، نیک کام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ روز محشر وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ معلومات اسی طرح سے ان کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ میں اپنی آنے والی اگلی ویڈیوز میں پیش کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ برائے مہربانی دیکھتے اور سنتے رہیے گا ہمارا چینل قصص الانبیاء۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔